آئیے حضرات، وہ وقت کی گھڑیاں ختم ہو چکی، بلا کسی تاخیر ایک ایسے شخصیت کو آواز دیں جو ماشاءاللہ لفظوں سے کھیلنے کا ہنر رکھتے ہیں، جن کی زبان میں میٹھی شیریں زبان ہے، جن کی بیان میں شعلہ بیانی ہے، ماشاءاللہ بہت ہی سادہ مزاج، بہت ہی سادہ انداز اور بہت ہی اچھا لہجہ ماشاءاللہ ہمارے درمیان تشریف فرما ہے۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں۔ عالی وقار حضرت مولانا مفتی حارث عبد الرحیم صاحب دامت برکاتہ العالیہ فاروقی، استاد مدرسہ دارالعلوم فاروقیہ کا کوری لکھنؤ، حضرت کا استقبال کرتا ہوں کہ تشریف لائیں، اپنے نورانی ایمانی حقانی خطابت سے ہم سامعین کو نوازیں کہ ہم اہل حق نے جب کبھی تیور دکھائے ہیں، ہم اہل حق نے جب کبھی تیور دکھائے ہیں، باطل پرست فوج کے چھکے چھڑائے ہیں۔ ہم اہل حق نے جب کبھی تیور دکھائے ہیں، باطل پرست فوج کے چھکے چھڑائے ہیں۔ ہم وہ نہیں جو جیتے جی میدان چھوڑ دیں، ہم وہ نہیں جو جیتے جی میدان چھوڑ دیں۔ ہم نے تو واپسی کے سفینے جلائے ہیں، ہم نے تو واپسی کے سفینے جلائے ہیں۔ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت کا استقبال کرتا ہوں، تشریف لائے اپنی خطابت کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن اللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ ہے مجھے نسبت حبیب کبریا کے نام سے، ہے مجھے نسبت حبیب کبریا کے نام سے، مجھ کو پہچانو غلام مصطفیٰ کے نام سے۔ حضرت صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا، حضرت صدیق کی عظمت کو وہ سمجھیں گے کیا، کچھ تعلق ہی نہیں جن کو وفا کے نام سے۔ کانپتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل، کانپتے ہیں آج بھی کفار کے سینوں میں دل، حضرت فاروق جیسے سورما کے نام سے۔ دیکھ کر عثمان کو ڈھک لی پنڈلیاں سرکار نے، دیکھ کر عثمان کو ڈھک لی پنڈلیاں سرکار نے، تھی حیا کو بھی حیا اس با حیا کے نام سے۔ مرحب و عنتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر، مرحب و عنتر کا وہ انجام نخوت دیکھ کر، آج تک لرزاں ہے باطل مرتضیٰ کے نام سے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، ماؤں بہنوں اور ننھے منھے بچوں، آپ حضرات نے جیسا کہ محسوس ہو رہا ہے بڑے جوش و خروش سے، بڑے جذبے سے اور بڑی محنتوں سے، بڑی ہمتوں سے یہ عظیم الشان جلسہ پیام انسانیت و نعتیہ مشاعرہ منعقد کیا۔ 2-4 گھنٹے یہ پروگرام چلے گا، لیکن ظاہر بات ہے کئی ہفتوں سے اس کے لیے محنتیں کی گئی ہوں گی۔ بہت سے لوگوں نے دن رات محنتیں کی ہوں گی، لوگوں سے ٹائم لیا ہوگا، برابر رابطہ رکھا ہوگا، اور پھر طرح طرح کی محنتوں اور مشقتوں کے بعد یہ جلسہ منعقد کیا۔ چونکہ ہم لوگ یہ جلسے کراتے رہتے ہیں، اس لیے ہمیں احساس رہتا ہے کہ جلسے کرانے میں بڑی محنتیں لگتی ہیں۔ اب جب یہ موقع آ گیا ہے محنتوں کے بعد، تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی محنتوں کو جہاں تک ہو وصول کریں۔
یہ بڑی نادانی کی بات ہوگی کہ بڑی محنتوں اور مشقتوں کے بعد یہ عظیم الشان جلسہ منعقد کیا، جس میں علماء کرام کو اور شعراء اعظام کو مدعو کیا، اور افراتفری کا ماحول بنا کر ہم جب وقت آیا ہے سننے سنانے کا تو ہم لوگ اس طرح چلت پھرت کا ماحول بنائے ہوئے، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بہت سنجیدگی کے ساتھ، بہت توجہ کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے، اور جلسہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سننے کی چیز ہے، اور اس جلسے کے اندر کوئی سیاسی باتیں نہیں ہونی ہیں، بلکہ ہم سب کے پیارے آقا امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری زندگی، جس میں سارے انسانوں کے لیے امن کا، چین کا راستہ فراہم کیا ہے، پیام انسانیت آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مشن تھا، اس سے متعلق باتیں ہونی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں نعتیہ اشعار پڑھے جانے ہیں، اس لیے بہت ادب کے ساتھ بیٹھے۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، یہ جلوہ گہے ناز رسول عربی ہے، یہ جلوہ گہے ناز رسول عربی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ اچھی طرح یہ بات سمجھیے، اگر سنجیدگی کے ساتھ با ادب ہو کر بات سنیں گے تو ثواب ملے گا، اور اگر خدا نخواستہ جس طرح آپ لوگ ماحول بنائے ہوئے ہیں، اگر اس ماحول پر آپ نے قابو نہیں پایا تو یاد رکھیے کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بجائے فائدے کے نقصان ہو جائے۔ ہم لوگ دوا لاتے ہیں، لیکن اگر دوا کو ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق نہ پی جائے، نہ استعمال کیا جائے، بلکہ من مانے طریقے سے استعمال کیا جائے تو نفع کے بجائے نقصان ہوگا۔ 2 گولی کہیے اور 8 گولی کھا لی جائے، اور صبح کہیے شام میں کھا لی جائے، اور کھانا کھانے کے بعد جو کہا گیا اس کو کھانے سے پہلے کھا لے، تو دوا کبھی کبھی ریئیکشن کر جاتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نبی سے زور زور سے بات مت کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز مت کرو، اور ان کے سامنے زور زور سے بات مت کرو۔ یاد رکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آپ جب تشریف فرما تھے اور آپ کی آواز پر آواز بلند کرنا منع تھا، اسی طریقے سے ادب کے خلاف ہوگا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر جمیل ہو، آپ کے فرامین نقل کیے جا رہے ہوں، آپ کے ارشادات بیان کیے جا رہے ہوں، آپ کی زندگی بیان کی جا رہی ہو، اور ہم اپنی دنیاوی باتیں چھوڑ دیں اور ادھر ادھر متوجہ ہوں، یہ بھی ادب کے خلاف ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ارے نام سنا کہ نہیں سنا؟ فاروق اعظم کا معاملہ یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر شیطان بھاگتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فجک، اے عمر آپ جس راستے سے گزرتے ہیں اس راستے سے شیطان گزرنے کی ہمت نہیں کر پاتا۔ وہ راستہ کشادہ ہوتا ہے لیکن شیطان پر ایسی ہیبت کہ شیطان نہیں گزر پاتا۔ کہنے والے نے کہا رنگ بدلا ہوا چہروں کا نظر آتا ہے، رنگ بدلا ہوا چہروں کا نظر آتا ہے، دل دہل جاتے ہیں جب نام عمر آتا ہے۔ یہ عمر بن خطاب، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے سامنے اپنی آواز مت بلند کرو تو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے دھیرے دھیرے بولنے لگے تھے کہ جب تک ان کے منہ کے قریب کان نہیں لایا جاتا تب تک ان کی آواز سنائی نہیں دیتی، اتنے دھیرے بولنے لگے تھے۔ اور ایک صاحب تھے قیس بن ثابت جو خطیب النبی تھے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے مقرر تھے، بڑی بلند آواز تھی۔
حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار کے خطیب تھے، اور اس دور میں خطیبوں کا مقابلہ ہوتا تھا، شعراء کا مقابلہ ہوتا تھا، مقررین کا مقابلہ ہوتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو خطیب تھے، ان کی آواز بلند تھی، لہجہ بڑا شاندار تھا، اسلوب بہت اچھا تھا، الفاظ بڑے پرزور ہوتے تھے، اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطیب پر دوسرا کوئی مقرر کبھی غالب نہیں آ پاتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا قبیلہ طے کا، قبیلہ طے کا جو وفد آیا، اس کے خطیب نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرجوش تقریر شروع کی، بڑی شاندار تقریر کی۔ جب وہ تقریر کر چکا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مقرر کو کھڑا کیا، تم بیان کرو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر بیان کرنا شروع کرتے، ایسا شاندار بیان، ایسا شاندار کہ قبیلہ طے کے جو سردار تھے اقرا ابن حابس، انہوں نے کہا پیارے آقا آپ کا خطیب ہمارے خطیب سے بہت بہتر ہے۔ قیس بن ثابت، ان کا حال یہ ہو گیا جب آیت نازل ہوئی کہ نبی کی آواز کے سامنے اپنی آواز بلند مت کرو، تو ان کی آواز بڑی زوردار تھی، یہ اپنے گھر میں بند ہو گئے، باہر ہی نہیں نکلتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمتی میں حاضر نہیں ہوتے تھے کہ کہیں میری آواز زور سے نہ ہو جائے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ کئی دن گزر گئے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، جو آقا کے ارد گرد لوگ تھے ان سے، کیا بات ہے قیس بن ثابت نظر نہیں آ رہے، کیا ہو گیا ان کو، کیا بیمار ہے کیا؟ لوگ گئے گھر تو کہا میں بیمار نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ مجھے شرم آتی ہے کہ کہیں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچوں اور میری آواز بلند ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، اس لیے میں جہنم کے ڈر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کے ڈر سے اپنے گھر میں قید ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کہلوایا، ان سے کہہ دو ڈرنے کی بات نہیں ہے، ان کی آواز چونکہ فطرتاً بلند ہے اس لیے ان کو کچھ نہیں کہنا ہے، وہ تو جنتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ معاملہ تھا صحابہ اکرام کا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آ رہا ہے، ہماری زبانوں پر درود نہیں آ رہے، حالانکہ شاعر صاحب جو پڑھ رہے تھے کیا تھا، لبوں پر درودوں کی ڈالی سجا کر کہہ رہے تھے کہ نہیں، اور ابھی ہمارے ناظرین شاعران بھی کہا کہ درود و سلام پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن برابر نبی کا نام آ رہا ہے ہماری زبانوں پر، چونکہ ہم ادھر ادھر متوجہ ہیں، ہماری زبانوں پر درود آ ہی نہیں پا رہا ہے۔ حالانکہ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ، آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ، گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، بن گئی آپ کی ہر ادا معجزہ، معجزہ آپ کا ہر کلام اے نبی، معجزہ آپ کا ہر کلام اے نبی، السلام السلام السلام۔ یہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حق ہے، ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، پیام انسانیت کے جلسے کا پیغام ہے کہ پیام انسانیت کا جلسہ ہو اور محسن انسانیت کا ذکر جمیل ہو اور ہماری زبانیں درود سے تر نہ ہو، یہ کیسا پیام انسانیت کا جلسہ؟ محسن انسانیت ہے وہ، انسانیت کے محسن اعظم تیرے بغیر، انسانیت کے محسن اعظم تیرے بغیر انسان غموں کی بھیڑ میں تنہا دکھائی دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے کا پہلا پیغام سمجھیے، وہ یہ کہ جب کبھی بھی، خاص طور سے ابھی اور ہم جہاں کہیں بھی ہوں، جہاں بھی حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو ہمیں درود پڑھنا چاہیے، کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہنا ہی چاہیے۔ سب لوگ کہیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے رہیے بار بار جب نام آئے، دل ہی دل میں کہیے۔ اور میں بتاؤں آپ کو، نبی کی شان میں درود پڑھیں گے، فائدہ ہمارا،
ہے کہ نہیں ہے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک موقع پر من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر، بہت مشہور حدیث، جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ علماء کے مجمع میں بات کر رہا ہوں اور آپ بھی سمجھدار لوگ ہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، عقیدے کی سلامت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ، جو کچھ میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کی روشنی میں، جوش تقریر میں نہیں، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اور آپ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو جائیں گی۔ اس لیے ہمیں اس یقین سے درود پڑھنا چاہیے کہ ادھر ہم نے درود پڑھا، ادھر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہو گئی، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن 10 رحمتوں نے ہمیں گھیر لیا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے ایک صحابی ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، حفاظ جانتے ہیں سب سے بہترین قرآن پڑھنے والے، شاندار قرآن پڑھنے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تم میں سب سے بہتر قرآن پڑھنے والے ابی بن کعب۔ یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک دن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا پیارے آقا یہ بتائیے کہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ درود کے لیے رکھوں؟ مان لیے 10 منٹ ہمیں دعا مانگنا ہے تو 10 منٹ میں کتنے منٹ میں درود کے لیے رکھوں؟ میں کتنی دیر اپنی دعا میں درود کا حصہ رکھوں؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو تم ماشیتا، جتنا چاہو، جتنا تم مناسب سمجھو اتنا رکھ لو۔ وہ عرض کرتے پیارے آقا میں چوتھائی حصہ درود کا رکھوں، چوتھائی حصہ یعنی 3 حصے دعا مانگوں اور 1 حصہ درود پڑھوں۔ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماشیتا، جو چاہو ٹھیک ہے، بہتر ہے، لیکن فَإِن زِدَّ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، لیکن اگر چوتھائی سے زیادہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو وہ کہتے اچھا ٹھیک ہے تو پھر میں آدھا حصہ درود کے لیے اور آدھا دعا کے لیے کرتا ہوں۔ تو آقا نے فرمایا ٹھیک ہے جو چاہو، لیکن اگر بڑھا لو تو اچھا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اے آقا ایسا کرتا ہوں 3 حصے درود کے لیے رکھتا ہوں اور 1 حصہ دعا کے لیے۔ آقا فرماتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر بڑھا لو تو بہتر۔ تو وہ کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ تو نبی کے عاشق تھے نا، وہ تو نبی کی بات پر اپنی بات کو مقدم کرنا جانتے ہی نہیں تھے۔ ہر نبی کا صحابی ایسے ہی، میرے آقا تیرے جلووں کی ذوق انجمن انجمن، میرے آقا تیرے جلووں کی ذوق انجمن انجمن، تیرا ذکر مبارک چمن در چمن۔ اے آقا اب تو میں پورا حصہ آپ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنے کے لیے مقرر کرتا ہوں، پورا وقت میں دعا کا صرف اور صرف آپ کے اوپر درود بھیجنے میں خرچ کروں گا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ تو جانتے ہیں آقا کیا فرماتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ تم خالی درود پڑھو گے اپنے لیے دعا کرو گے تو پھر تمہارے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ تمہیں مانگنا ہے اپنے لیے اچھا گھر، اب تم درود پڑھو گے گھر نہیں مانگو گے تو گھر نہیں ملے گا، نہیں۔ آقا نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تم نے ایسا کیا تو تمہارے تمام مسائل اللہ حل کر دے گا اور تمہارے تمام گناہوں کو اللہ تم محروم نہیں ہوگے۔ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بغیر مانگے بغیر طلب کیے سب کچھ کے مستحق بن جاؤ گے اگر تم سارا وقت میرے لیے دعا کے لیے، میرے اوپر درود کے لیے خرچ کرو گے۔ معمولی بات ہے میرے عزیزوں میرے بھائیوں، بات آ گئی تو میں ایک نکتہ سمجھا دوں آپ کو۔ علماء بیٹھے ہوئے اور آپ بھی محمود آباد کے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، آس پاس کے محمود آباد کے، اس لیے میں ایک نکتہ سمجھاؤں گا، کتنی اہم بات ہے۔ یہ علماء بیٹھے پوچھئے گا، اس سے تفصیل میں نہیں جاؤں گا، اشارہ کر کے مجھے بات دوسری کرنی ہے، اشارہ کر لو۔ نماز فرض ہے کہ نہیں ہے؟
ارے نماز فرض ہے بات کی نہیں؟ نماز فرض، اللہ نے نماز کا ذکر قرآن میں جگہ جگہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جگہ جگہ قرآن اپنی حدیث میں نماز کی اہمیت بتائی۔ کیا فرمایا؟ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، یہی تو کہا، جگہ جگہ کہا نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ کے بارے میں بھی یہ کہا کہ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، جگہ جگہ فرمایا۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، ارے ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا من شہید منکم الشہر فلیصم، جو شخص رمضان کا روزہ پائے اس کو چاہیے کہ روزہ رکھے، فرض روزہ۔ حج فرض ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو شخص حج کی شرائط پورا کر سکتا ہے، طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز کو فرض کیا، زکوٰۃ کو فرض کیا، حج کو فرض کیا، روزے کو فرض کیا، اس طرح۔ لیکن جب درود کی بات آئی، جانتے ہیں کس طرح کہا اللہ نے؟ کیا پیاری شان ہے۔ اللہ، علماء بیٹھے ہو نا، آپ سنتے ہیں، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، درود کو جب کہا تو یہ نہیں کہا کہ درود پڑھو، اللہ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے اللہ تمہید باندھا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ بھیجا کرو۔ دیکھیے نماز کے بارے میں اللہ نے یہ کہا نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نماز پڑھتے تم بھی پڑھو۔ زکوٰۃ کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے زکوٰۃ دیتے تم بھی زکوٰۃ دو۔ روزے اور حج کے بارے میں نہیں کہا کہ اللہ اور اس کے فرشتے روزے رکھتے تم بھی رکھو، حج کرتے تم بھی کرو۔ لیکن درود کے اہتمام میں اس طرح کا اللہ نے اہمیت بتائی کہ اللہ اور اس کے فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی ڈالیاں بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو، سلام بھیجو۔ کیا خوب اللہ کی حکمت، ایسا انداز قرآن میں اور کہیں نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کا جو مقام مقرر کیا اس کا تقاضا یہی تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا آسمانوں کو دلکش بنایا گیا، آسمانوں کو دلکش بنایا گیا، پتا پتا زمین کا سجایا گیا، جشن شاہ مدینہ منایا گیا، عرش پر اور یہ اہتمام نبی، عرش پر اور یہ اہتمام نبی، السلام السلام السلام۔ میرے عزیزو، میرے بھائیو، بخیل ہے وہ شخص، سن لو توجہ سے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے مدنی آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر جمیل آئے، آقا کی بات آئے، پیام انسانیت کے سلسلے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات آئے، اور وہ بیٹھا رہے، اس کے دل میں ہلچل نہ ہو، اس کی زبان میں پر درود نہ آئے، اس کے دل میں درود کا خیال نہ آئے، ایسا شخص بخیل۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا البخیل الذی ذکرت عنده فلم یصلی علی، وہ شخص بخیل ہے، وہ شخص کنجوس ہے جس کے سامنے میرا ذکر آئے، میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ ارے بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ کیا فرمایا؟ بخیل، اور بہت بڑا بخیل۔ بخیلوں کے درجے ہوتے، بخیلوں کے درجے ہوتے، قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بڑے عالم، ایک بڑے واعظ گزرے ہیں، مولانا پالن حقانی، سن لو بات، مولانا پالن حقانی ایک واعظ گزرے ہیں، ان کی ایک کتاب ہے لطائف حقانی، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ بخیلوں کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک بخیل تو وہ ہوتا ہے جو خود تو کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا۔ ارے سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بخیل وہ ہوتا ہے، پیام انسانیت کا جلسہ ہے اس لیے سخاوت بھی سیکھو۔ بخیل آدمی انسانوں کی خدمت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر پیام انسانیت کا جلسہ کر رہے ہو اور انسانوں کی خدمت کرنے کا شوق ہے تو بخل اپنے اندر سے دور کرنا ہوگا۔ مولانا نے فرمایا کہ ایک بخیل وہ ہے جو خود تو کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا۔
ایسے بخیلوں سے ملے ہوں گے آپ لوگ؟ وہ خود تو کھاتے، بہترین قسم کا مرغا پک رہا ہے ان کے گھر میں، بہترین بریانی پک رہی، شاندار ٹاٹ سے کھا رہے، لیکن اگر کسی غریب کے لیے کہہ دو کہ فلاں مدرسے میں مدرسہ کھلا ہے نیا نیا، امام صاحب کے لیے، مولوی صاحب کے لیے آپ کے گھر سے ایک دن ہفتے میں کھانا چلا جائے گا، ارے مولانا صاحب ہماری اہلیہ بیمار رہتی ہے، ہمارے گھر میں نہ رکھیے تو بہتر، ٹال مٹول۔ کچھ غلے کی بات کرو تو ٹال مٹول، اپنے لیے سب کچھ ہے، دوسرے کے لیے کچھ نہیں۔ ایک بخیل یہ، ایک اس سے بڑا بخیل ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھلاتا ہے۔ ایک بخیل وہ ہوتا ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسرے کو کھلاتا ہے، سڑے ہوئے کپڑے پہنے رہے گا، ٹوٹی چپل پہنے رہے گا، اور بھائی اسی میں خوش رہتا ہے کہ میری پاس بک میں پیسے بڑھ رہے ہیں، ہر مہینے چیک کراتا ہے 1 لاکھ تھے، اب 1,05,000 ہو گئے، 1,10,000 ہو گئے، اور اسی طرح 10-20 سال تک کے گنتا رہتا ہے، جمع کرتا رہتا ہے، نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے، اپنے بچوں کے سامنے بالکل قلاش بنا رہتا ہے۔ بچے اگر کسی چیز کی ضد کرتے ہیں، بیوی اگر کوئی مطالبہ کرتی ہے، ارے کیا تو تھا، تم لوگ تو چاہے تو سارا پیسہ لٹا دے، ٹال مٹول کرتے کرتے مر جاتا ہے، بینک بیلنس چھوڑ جاتا ہے، خود بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور بچوں کے لیے بھی ذلت مقدر کر دیتا ہے۔ یہ وہ بخیل ہے جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی جمع مالا وعددا، وہ شخص جو مال کو گن گن کر رکھتا ہے اور جمع کرتا ہے، بس یہ وہ بخیل ہے جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے۔ مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے ایک واقعہ کہ ایک ایسے ہی بخیل شخص تھا جو بس پیسے جمع کرنے کا ماہر تھا، اس کی زندگی میں صرف 99 پیسے اور کچھ نہیں۔ جو بھی اس سے کام کہا جاتا تو وہ کہتا اگر 4 پیسے کا فائدہ ہوگا تو کروں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ اگر اس سے کہا جاتا بھائی نماز پڑھ لو، پڑھ لیں گے اگر 4 پیسے کا فائدہ ہوگا۔ فلاں جگہ ولیمہ چلو گے، ہاں چلیں گے اگر 4 پیسے کا فائدہ ہوگا۔ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، نماز جنازہ میں شرکت کرو گے، ارے بالکل کروں گا اگر 4 پیسے کا فائدہ ہوگا۔ ہر چیز میں 4 پیسہ 4 پیسہ۔ جب مرنے لگا تو کسی نے پوچھا کہ جنت میں جاؤ گے کہ جہنم میں، تو اس کی زبان پر آیا جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہوگا۔ یہ ہے لطیفہ، آپ ہنس لیں، لیکن علماء سے پوچھئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جس حالت پر زندگی گزارتا ہے اسی حالت پر اس کی موت آتی ہے، اور اسی حالت میں وہ میدان حشر ہوتا ہے۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی اللہ کی قدرت ایسا دکھا دیتی منظر کہ زندگی کسی حالت میں گزری اور مرتے وقت کوئی اور حالت ہو گئی، لیکن عام طور پر انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اسی طرح مرتا ہے اور اسی طرح میدان حشر میں اٹھے گا۔ تو ایک بخیل وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے۔ 2 بخیل، ایک اس سے بڑا بخیل، اور سن لو ایک اس سے بڑا بخیل، وہ کون؟ وہ بخیل ہے جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے، اگر کوئی کسی کو کھلا رہا ہے یا کھا رہا ہے تو بھی اس کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، اس کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے، اس کے ہلچل مچنے لگتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ خود تو مدرسے میں 1 پیسہ نہیں دے گا، خود تو جلسے میں 1 پیسے کا چندہ نہیں دے گا، خود تو مسجد میں 2 روپے نہیں لگائے گا، لیکن اگر کوئی لوگ جلسہ کرا رہے، تعاون کر رہے ہیں، مسجد بنا رہے، مدرسے میں پیسہ دے رہے، تو بھی اس کے پیٹ میں مروڑ ہونے لگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہلچل مچنے لگتی ہے، اس کے قبض ہو جاتا ہے، بے چینی ہو جاتی ہے اس کی۔ یہ وہ بخیل ہے جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے، اگر کوئی کسی کو کھلا رہا ہے تو بھی اس کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تب بھی اس کے بے چینی ہو رہی ہے۔ حضرت نے اس کا ایک مثال سے سمجھائی بات کہ ایک گاؤں میں کچھ تماشا دکھانے والے لوگ جمع ہو گئے، اب وہ تماشا دکھا رہے تھے، اب کوئی ایک نوجوان تھا، ہوتے ہیں ایسے نوجوان، کسی نوجوان کو بڑا تماشا پسند آ گیا، تو اس نے جانتے کیا کہا تماشے والے سردار سے، کہ تماشا دکھا رہا تھا، کرتب دکھا رہا تھا، اس کے سردار سے کہا جب تم لوگ تماشا دکھا کر فارغ ہو جانا مجھ سے ملنا، میں تمہیں 1 بھینس انعام میں دوں گا، 1 بھینس انعام میں دوں گا۔ اب جب اس نوجوان نے اعلان کر دیا کہ میں 1 بھینس انعام میں دوں گا، تو وہاں کوئی ایسے ہی صاحب کھڑے ہوئے تھے جو نہ کھاتے تھے نہ کھلاتے تھے، اگر کوئی کسی کو کچھ کھلاتا پلاتا تو بھی مروڑ ہوتا، ایسے ہی کھڑے ہوئے تھے، ان کے بے چینی طاری ہو گئی، پریشانی طاری ہو گئی۔ دھیرے سے جگہ بنا کر اس نوجوان کے پاس پہنچے جس نے اعلان کیا تھا کہ میں بھینس دوں گا، کہا ارے کہیں تماشا دکھانے والوں کو بھینس دی جاتی ہے؟ بالکل بھینس نہ دو، ہرگز نہ دو، تمہیں نہیں دینا چاہیے، فضول ہے۔
وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے تو اب اعلان کر دیا، زبان کی بات اب تو میں کہہ چکا، اب کیسے پھروں؟ تو کہتا ہے ارے میں بتاتا ہوں تم کو۔ اب اس نے کان میں ترکیب بتائی تو نوجوان کہتا ہے کرتب دکھانے والوں سے، ارے بھائی ایک بھینس نہیں، میری ساری بھینسیں لے لو اور پورے گاؤں والوں کی بھینسیں لے لو، پورے علاقے کا سارا پیسہ لے لو، سارے گھر بار لے لو، سب کچھ تم لوگ لے لو۔ تو جو سردار ہوتا ہے کرتب دکھانے والوں کا، وہ کہتا ہے لگتا ہے کسی کے مروڑ ہوئی اور اس نے اس کو بہکا دیا، اب کچھ نہیں ملے گا، یہ جو اعلان ہوا ہے اب سمجھ لو کچھ نہیں ملنا، اور واقعی میں کچھ نہیں ملنا۔ تو ایک بخیل وہ ہے جو نہ کھاتا ہے نہ کھلاتا ہے، اور اگر کوئی کھلا رہا ہے تو پیٹ میں مرو۔ یہ سب بخیل ایک طرف، لیکن ان سب سے بڑا بخیل اللہ کی عزت کی قسم وہ ہے کہ جس کے سامنے مدنی آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے، اس لیے کہ یہ وہ سند یافتہ بخیل ہے جس کو بخیل ہونے کی ضمانت دی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچوں کے امام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بخیل کہیں، اس کی بخل میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ جس کو درود پڑھنے پر اتنے بڑے بڑے مقام مل رہے ہو اور وہ بیٹھا رہے اور سوچتا رہے اور درود نہ پڑھے، اس سے بڑا بخیل کوئی نہیں۔ یہ سند یافتہ بخیل۔ البخیل وہ بخیل ہے جس کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ اس لیے طے کرو انشاءاللہ کہ جس محفل میں رہیں گے، جس مجلس میں رہیں گے، جہاں کہیں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے گا، ہم انشاءاللہ آقا پہ درود بھیجیں گے۔ کیوں نہ بھیجیں؟ کیوں نہ بھیجیں؟ آج دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ سب کس کی وجہ سے؟ یہ بہاریں، یہ چاندنی، یہ آسمان و زمین، یہ سب کچھ صدقے میں بنا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا، بہت توجہ سن لو، علامہ اقبال نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمے افلاک کا استادہ اسی نام سے، خیمے افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے۔ رفعت شان رفعنا چشم اقوام، یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، شان رفعت رفعنا لک ذکرک، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ نے ذکر کیا تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کے منظر۔ میرے بھائیوں، دنیا میں جو بھی امن ہے، چین ہے، جس حد تک کہ بھی غریبوں کے، مظلوموں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، آج جہاں جہاں یتیم خانے، غریب خانے کھلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں پیام انسانیت کی بات ہو رہی ہے، جہاں جہاں مظلوموں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، یہ سب صدقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ورنہ دنیا نے تو اس اصول کو اپنا لیا تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، کسی غریب کا، کسی مظلوم کا کوئی حق نہیں تھا۔ لڑکیاں زندہ درگور کی جا رہی تھی، ننگے ننگے بیت اللہ کا طواف ہو رہا تھا، شراب سب کے گھٹیوں میں پڑ گئی تھی، کہیں علم کا کوئی چرچا نہیں تھا، ہر جگہ بس ایک بات تھی کہ جس کی طاقت ہے اس کے لیے سب کچھ، جو غریب ہے اس کے لیے کچھ نہیں۔ ایسے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، سل من قطعکا وعفو عمن ظلمکا واحسن الی من اساء الیک۔ جو تم سے تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو، جو تمہارے ساتھ برا سلوک کرے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ پیام انسانیت کے ذری اصول دیے مدنی آقا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور ایک بات سن لیجئے،
اس وقت عرب کی زمین میں یہ قاعدہ بن گیا تھا جس پر عرب و عجم سب عمل کر رہے تھے. کیا؟ الا لا يجهلن احد علينا، الا لا يجهلن احد علينا فنجعل فوق جهل الجاهلين. سنو خبردار، کوئی شخص ہم سے جہالت کی بات نہ کرے. اگر کوئی ہم سے جہالت کی بات کرے گا تو ہم بڑے جاہل بن کر سامنے آئیں گے. اگر کوئی چھوٹا جاہل ہوگا، اگر کوئی چھوٹا پتھر مارے گا ہم بڑا پتھر ماریں گے. اگر کوئی چھوٹی بدتمیزی کرے گا ہم بڑی بدتمیزی کریں گے. یہ اصول تھا. ایسے میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیار کی، محبت کی باتیں سکھائی، اکرام کی باتیں سکھائی، پیام انسانیت کا درس دیا، اور صرف کہا نہیں بلکہ عمل کر کے دکھایا. ارے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ آپ کو پتا ہے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من ترک مالا فلیہلہ. سنو مسلمانوں، آج اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر طرح طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. حالانکہ سچائی یہ ہے جس کو ہم بتا نہیں پائے. حقیقت یہ ہے کہ ہو رشک کے صد آفتاب کوئی کہ غیرت ماہتاب کوئی. ہو رشک کے صد آفتاب کوئی کہ غیرت ماہتاب کوئی. نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی. نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی. وہ چیلنج دنیا کو سفر ستاروں کا کرنے والے سکوں کی خاطر تڑپ رہے. سفر ستاروں کا کرنے والے سکوں کی خاطر تڑپ رہے. اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی. اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی. یہ پیام انسانیت کا درس آج ساری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جانا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی. کیا تعلیم آقا کی؟ فرمایا آقا نے، سنو کیا فرمایا؟ فرمایا من ترک مالا فلأہلہ، من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی وإلی. اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے، سنو توجہ سے، اگر کسی شخص کا انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کر مرے، اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور وہ مال چھوڑ کر مرے تو مال کس کو ملے گا؟ آقا نے فرمایا یہ مال اس کے گھر والوں کو ملے گا، اس کے رشتہ داروں کو ملے گا، اس کے ورثہ کو ملے گا. اگر مال چھوڑ کر کوئی مرا ہے تو اس کا مال اس کے رشتہ داروں میں، اس کے گھر والوں میں، اس کے اعزاء اقربا میں بٹے گا. اور اگر کوئی قرض چھوڑ کر مرا، کسی کے ذمہ قرض ہے مر گیا، کوئی چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر مر گیا، اس کے قرض کی ادائیگی کون کرے گا؟ اس کے بچوں کی کفالت کون کرے گا؟ آقا فرماتے فعلی وإلی، یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا، اس کے بچوں کی کفالت میری ذمہ داری ہوگی. کہیں کوئی تعلیم اس طرح کی کہ جہاں فائدہ وہاں حصے دار نہیں بنے اور جہاں نقصان وہاں حصے دار بنے. آج کا معاشرہ کیسا ہے؟ آج کا معاشرہ تو ایسا ہے جو کہنے والے کہتے نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. آج تو یہ ہے میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو. ہے بات کی نہیں؟ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، بالکل صحیح بات بتا رہا ہوں. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، اب ان کی بیوی رو رہی ہے، چیخ رہی ہے، اللہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا. مصیبت میں اور روتے روتے کہتی ہے کہ ایک بہترین سوٹ بنوایا تھا، ابھی پہنا بھی نہیں کہ انتقال ہو گیا، اب اس سوٹ کا کیا ہوگا؟ تو مجمع میں سے ایک صاحب کہیں گے بھابی پریشان نہ ہو، اگرچہ میں دور کا رشتہ دار ہوں لیکن میرے بھائی سے بڑے اچھے تعلق ہے، میرا قد ان کا قد ایک جیسا ہے، میں لے لوں گا، تم پریشان ہو. اب اس نے پھر تھوڑی دیر چپ رہی، پھر رونے لگی، ارے ابھی ایک نئی گھڑی لے کے آئے تھے، وہ کون لے گا؟ بہترین گھڑی پہنی بھی نہیں، کون لے گا؟ تو وہ صاحب پھر کھڑے ہوتا، پریشان نہ ہوگا بھی، میں لے لوں گی، گھڑی میں لے لوں گی. تھوڑی دیر کے بعد پھر روتے روتے کہتی ہے کہ وہ ایک شاندار قسم کا جوتا کہیں سے لائے تھے، وہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ کون لے گا؟ اس کا کیا ہوگا؟ وہ پھر کھڑے ہوتے کہتے ہیں آپ بالکل پریشان نہ ہو، جوتا بھی میں لے لوں گا، میں کس دن کام آؤں گا، میں لے لوں گا. اب جب اس نے فیلڈ بنا لی، موسم بنا لیا، ماحول بنا لیا، تو اب پھر روتے روتے کہتی ہے 50,000 روپے کا قرضہ ہے، کون ادا کرے گا؟ ان کے اوپر 50,000 روپے کا قرضہ ہے. اب بالکل سناٹا، کوئی کچھ بول نہیں رہا.
پہلے تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم کھڑے ہو جاتے تو بہتر تھا، لیکن اب بالکل سب خاموش۔ اب جب کوئی نہیں کھڑا ہوا تو وہ صاحب پھر کھڑے ہوئے اور کہا تم لوگ کیسے بے حس لوگ ہو، کیا میت کا میں ہی ایک رشتہ دار رہ گیا ہوں؟ تم لوگ کس دن کام آؤ گے؟ ارے بے غیر تو 3 چیزیں میں نے لی، ایک چیز کا ذمہ تو تم لوگ لے لو، ارے اکیلے نہیں چند لوگ مل کے لے لو۔ تو یہ ہے میٹھا میٹھا ہف ہف کڑوا کڑوا، تو کہنے کو لطیفہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہم لوگوں کا مزاج ہے کہ نہیں ہے؟ ابھی اگر کہیں رشتہ دار میں معلوم ہو جائے کہ اس کے گھر میں سونے کی ڈیگ نکلی ہے، پوری دنیا بھر کے رشتہ دار آ جائیں گے، ارے بھائی مبارک ہو، کچھ ہمارا بھی حصہ ہونا چاہیے۔ اور اگر پتہ چل جائے گھر اس کا ٹوٹ گیا ہے، پھوٹ گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، سیلاب میں گر گیا ہے، تو فون سوئچ آف کر لے کے اس کا فون آئے گا، مانگے گا ضرور، اپنا ہی خرچہ پورا نہیں ہو رہا وہاں کا پورا۔ یہ مزاج ہے کہ نہیں ہے آج کا؟ اسی پر دنیا چل رہی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا سفر ستاروں کا کرنے والے سکوں کی خاطر تڑپ رہے، اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کو۔ نبی نے فرمایا من ترک مالا فلأہلہ ومن ترک دینا او ضیاعا فعلی والی، جو شخص مال چھوڑ کر مرے اس کا مال اس کے گھر والوں کو ملے گا، میں حصے دار نہیں بنتا۔ ہاں اگر قرض چھوڑ کر مرا ہے، یتیم بچے چھوڑ کر مرا ہے، میں اس کو پالوں گا پوسوں گا، قرضہ میں ادا کروں گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، ارے دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ہے حضرت عبداللہ، یہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی عبداللہ کے بیٹے جابر سے، پوچھا مالی اراکا منکسرا، اے جابر کیا بات ہے، میں تمہیں پریشان دیکھ رہا ہوں، بہت پریشان نظر رہے ہو۔ کہا اللہ کے نبی میرے ابا اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور ان کے اوپر بہت قرضہ ہے، کیسے ادا ہوگا، بہت قرضہ ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تمہارے پاس جو کھجور ہیں باغ میں وہ تم توڑ کر اکٹھا کر لیا۔ انہوں نے اکٹھا کر لیا، بظاہر زیادہ کھجور نہیں تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آقا نے اعلان کرا دیا کہ بھائی جس کا قرضہ آ جائے۔ اب جس کا قرضہ ہے سب ادا ہوتا رہا، سارا قرضہ ادا ہو گیا اور کھجور بھی ویسے ہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کا قرضہ ادا کرا دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں جن کا نام ہے ظاہر، نام یاد رہے گا ظاہر، یہ دیہات کے باشندے، دیہات کے رہنے والے، حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ جب مدینہ طیبہ تشریف لاتے آتے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے دیہات سے سامان لاتے، سبزیاں وغیرہ لاتے، جو بھی دیہات کے آئٹم ہوتے ہیں لے کے آتے۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ واپس جانے لگتے تو مدینہ شہر کے تحفے دیتے۔ بظاہر یہ ظاہر جو ہے بہت غریب تھے، کالے کلوٹے تھے، دیہات کے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ظاہر میرے دیہات ہے اور میں ظاہر کا شہر ہوں، یعنی دیہات کے آئٹم مجھے یہ دیتے ہیں اور میں شہر کا آئٹم ان کو دیتا ہوں۔ آج کل کے بادشاہوں کے پاس وقت ہے ایسے غریب لوگوں سے ملنے کا؟ ذرا سا پردھان بن گئے، ذرا سا سبھاسد بن گئے، بس اب ان کے پاس ٹائم نہیں، اب لگا دیا کہ جس کو ملنا ہے وہ 3 بجے سے 5 بجے تک ملے، اور 3 سے 5 بھی ایسے اینٹھے بیٹھے رہتے کہ آدمی کی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ سوچو جس کے قبضے میں عرب و عجم کے دل ہوں، جو اللہ کا پیغمبر ہو، امام الانبیاء ہو، رسولوں کا امام، نبیوں کا سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ایک غریب آدمی ان سے اپنے دل کی بات کہہ سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیہات سے سبزیاں لاتے، ایک دن سبزیاں وغیرہ لائے اور بیٹھے بیچ رہے، کچھ بیچتے تھے کچھ نبی کو دیتے، بیچ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے اور جیسے بے تکلف دوست نہیں ہوتے، پیچھے سے پکڑ لیتے ہیں، کہیں آنکھ بند کر دیتا ہے، کوئی یہ پکڑ لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوچو کون ذات ہے، جبریل امین روح القدس جن کو سلام کرتے ہیں، شجر و حجر جن کو سلام کرتے ہیں، وہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عام بڑی بڑی باتیں کرتے لوگ حقوق کی، ایک عام دیہات کے رہنے والے ان کے پیچھے سے گودی میں وہ بھر لیتے۔ پہلے تو ظاہر سمجھتے نہیں کون ہے، اس لیے کہتے ہٹو ہٹو کون ہے کون ہے کون ہے، لیکن ذرا ہی دیر گزری
کہ احساس ہو گیا کہ کوئی اور نہیں، یہ ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم سے جو خوشبو پھوٹتی تھی اس کو محسوس کیا، تو اب جب سمجھ گئے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اور گرنے لگے اور لدے جا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سمجھ گئے کہ ظاہر پہچان گئے ہیں، تو آقا پیچھے سے پکڑے پکڑے فرماتے ہیں من یشتری ھذا العبد، من یشتری ھذا العبد، اس غلام کو کون خریدے گا؟ آقا فرماتے ہیں اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو بڑی حسرت سے کہتے ہیں ظاہر، اے اللہ کے رسول میں غریب شخص ہوں، میں کالا کلوٹا ہوں، دیہات کا رہنے والا ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ کون کھلائے پلائے گا لے جا کر؟ کون خریدے گا؟ اور اگر کوئی خرید بھی لے گا تو آپ کو مجھے بیچ کر کوئی خاص نفع نہیں ہوگا۔ بڑے پیار سے سوچ سے کہتے ہیں اے آقا اگر آپ مجھے بھیجیں گے اذن واللہ، اللہ کی قسم، تب تو آپ بہت کھوٹا پیسہ پائیں گے، تجدنی کاسدا، آپ مجھے بہت معمولی پائیں گے۔ سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سنو ایک غریب شخص ظاہر، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں بلند کرنے اٹھانے کا جذبہ دیکھو۔ آقا فرماتے ہیں لست عند اللہ بکاسد، تم اللہ کے نزدیک معمولی نہیں ہو، تم اللہ کے نزدیک حقیر نہیں ہو، تمہارا بہت بڑا مقام، بہت بڑا مرتبہ ہے۔ یہ کھوٹے سکوں کی بادشاہی، یہ تاجرانہ نظام کیا ہے؟ یہ کھوٹے سکوں کی بادشاہی، یہ تاجرانہ نظام کیا ہے؟ نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، امیر کیا ہے، غلام کیا ہے؟ نبی کی تاریخ اٹھا کے دیکھو، امیر کیا ہے، غلام کیا ہے؟ کتاب دی کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں، کتاب دی کے ورق ورق سے ہوا مریضوں کو دینے والوں، کبھی تو ان آئینوں کو سمجھو کہ ان کا حسن کلام کیا ہے، کبھی تو ان آئینوں کو سمجھو کہ ان کا حسن کلام کیا ہے۔ قرآن پڑھو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار، پیام انسانیت سمجھ میں آئے گی۔ یہی وجہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت مشہور حدیث، کسی نے پوچھا تھا کہ اے امی عائشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجئے، کیف کان خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ کا کردار، آپ کی انسانیت نوازی کیسے تھی؟ حضرت عائشہ پوچھتی ہیں اما تلوت القرآن، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ارے قرآن کا مطالعہ نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا؟ تو کہتے امی قرآن میں نے پڑھا، لیکن میں اس وقت قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ تشریح معلوم کرنے نہیں آیا، میں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کردار معلوم کرنے آیا۔ امی نے جواب دیا کان خلقہ القرآن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار سب قرآنی تو ہے۔ دیکھو تو تم قرآن کو خدا نے اتارا اور اس کے ساتھ، قرآن کو خدا نے اتارا اور اس کے ساتھ، سچ ہے کہ بولتا ہوا قرآن ہے مصطفیٰ، سچ ہے کہ بولتا ہوا قرآن ہے مصطفیٰ، ان کے کرم سے کلمہ طیب ملا مجھے، ان کے کرم سے کلمہ طیب ملا مجھے، میرے لیے تو حاصل ایمان ہے مصطفیٰ، میرے لیے تو حاصل ایمان ہے مصطفیٰ۔ اتنا کرم کہ بخشش امت کے واسطے، اتنا کرم کہ بخشش امت کے واسطے ہم ہیں گناہگار پریشان ہیں مصطفیٰ۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، پیام انسانیت اگر سمجھنا ہے اور پیام انسانیت پر عمل کرنا ہے اور اس پیغام کو عام کرنا ہے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا پڑے۔ اور میں آپ کو چلتے چلتے ایک بات بتا دوں، کہیں کوئی صاحب یہ سمجھے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نوازشات اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار صرف مسلمانوں کے لیے، تو نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں اشارے کر دوں، صرف اشارے، اور پھر آپ علماء سے معلوم کریے گا، پڑھیے گا۔ آپ فتح مکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معافی کا اعلان کیا تھا، قابو پانے کے بعد جانی دشمنوں کو، خون کے پیاسوں کو جو معاف کیا تھا، وہ کیا مسلمان تھے؟ وہ سب کون لوگ تھے؟ جان کے دشمن تھے، خون کے پیاسے تھے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کیا تھا۔ اور احسان شناسی جو پیام انسانیت کا بہت بڑا دروازہ ہے، بہت بڑا باب ہے، احسان شناسی
آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، ان کی تعلیمات کو دیکھو. آپ کو پتا ہوگا، آپ نے سنا ہوگا، بہت سنا ہوگا. علماء تو خاص طور سے جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے بہت سے اعلانات فرمائے. ان میں ایک اعلان تھا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. تھا کہ نہیں تھا؟ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اس کو امن ہے. ارے فرمایا تھا کہ نہیں؟ اور ابو سفیان کون تھے؟ ابو سفیان وہ تھے جو مکے کے سردار تھے، اور اکثر جنگوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو جنگیں ہوئی ان میں سردار رہتے تھے ابو سفیان. ارے تھا ابو سفیان کی نہیں؟ بعد میں مسلمان ہوئے، لیکن فتح مکہ سے پہلے دشمنی کے سارے راستے اختیار کیے ابو سفیان. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ فتح ہوا تو کیا فرمایا؟ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. اگر کوئی شخص جان کا دشمن ہے، اگر کسی نے ہمیں بھگایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، میرے صحابہ کو قتل کیا ہے، لوٹا ہے، لیکن وہ ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس سے کچھ نہیں کہا جائے گا. یہ احسان شناسی ہے. میں بتاؤں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکے میں لوگ ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے، کوڑا ڈالتے تھے، اینٹیں مارتے تھے، تو ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوا کہ راستے میں لوگ تفریح لے رہے، مار رہے، پیٹ رہے، پتھر مار رہے. ابو سفیان کا گھر آ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے گھر چلے گئے. جب اللہ کے نبی ابو سفیان کے گھر میں چلے گئے تو عرب ایسے بھی تھے لیکن باغیرت تھے. تو ابو سفیان اپنی تلوار لے کر باہر آ گئے اور کہا دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ ہماری بھی ہوتی ہے، لڑائی ہماری بھی ہے، دشمنی ہماری بھی ہے، لیکن اس وقت وہ میرے گھر میں آ گئے، اس لیے اب لوٹ جاؤ، اب کچھ نہ کہو. اور اگر کسی نے کچھ کہا تو ابو سفیان سے اس کو پہلے مقابلہ کرنا. نبی کی ایک آدھ مرتبہ ابو سفیان نے حفاظت کر لی. منٹ 2 منٹ کے لیے ابو سفیان کے گھر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امن مل گیا. اللہ کے رسول نے اپنے ارشاد کے ذریعے فرما دیا کہ ابو سفیان کا گھر دار الامن قرار دیتا ہوں، جو چلا جائے اسے. یہ احسان کا بدلہ احسان. یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ چمکتے ہوئے تارے رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے، رخسار نبی دیکھ کے شرمائے ہوئے ہیں. اللہ نے یہ وسعت اخلاق پیمبر، اللہ نے یہ وسعت اخلاق پیمبر. دشمن بھی پشیماں ہے اما پائے، دشمن بھی پشیماں ہے اما پائے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میں حکومتوں سے کہتا ہوں، ارباب حکومت سے کہتا ہوں کہ ہم غلام ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. آپ اگر محمد کے غلاموں پر کوئی احسان کریں گے، ہم اس احسان کو بڑے احسان سے چکانا چاہتے ہیں. پیام انسانیت کی کا موسم اور پیام انسانیت کی ہوائیں ہم فضا میں بکھیرنا چاہتے ہیں. آپ ہمارا تعاون کیجئے، ہم آگے بڑھیں. ہمیں احسان شناسی سکھائی گئی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر، بات ختم کر رہا ہوں بس، غزوہ بدر کے موقع پر ایک اعلان فرمایا. میں اس کو ہی بتا دوں آپ کو. ہوا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں فتح یاب ہو گئے، ارے ہوئے تھے کہ نہیں؟ نبی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں، 313 نہتے ادھر 1000 سب ہتھیاروں سے لیس. نبی سر سجدے میں رکھے ہوئے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، الہی اب وہ وعدہ معراج پورا کر، الہی اب وہ وعدہ معراج پورا کر. محمد سے جو وعدہ کر چکا تھا آج پورا کر. اے اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا. جبریل امین آیات لے کر آ گئے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ. پریشان نہ ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مجمع پیٹ پھیر کر بھاگے گا. فتح آپ کی. اور پھر فتح ایسی ملی کہ 70 بڑے بڑے 30 مار خواہ، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے سردار جہنم رسید ہوئے اور 70 بڑے بڑے سردار قید ہوئے. اب جب 70 لوگ قید ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی کیا ہونا چاہیے، ان کا کیا ہونا چاہیے. تو ایک رائے صدیق اکبر کی آتی ہے. صدیق اکبر کی رائے یہ ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، کچھ پیسہ وغیرہ لے کر چھوڑ دیا جائے، یہ مسلمان ہو جائیں گے اور نہ ان کی نسلیں مسلمان ہو جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آپ مزاج جانتے ہیں، اشدہم فی امر اللہ عمر، دین کے معاملے میں بڑے سخت. وہاں تو کوئی رو رعایت تھی ہی نہیں، بڑے سخت.
وہ کہتے ہیں یہ سب بہت دنوں سے دشمنی پر آمادہ تھے، اگر ان کو قتل کر دیا جائے گا تو دشمنوں کی پیٹھ ٹوٹ جائے گی، ہمتیں پست ہو جائیں گی، اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے گا، ورنہ چھوڑا جائے گا پھر یہ سازش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دو رائے آئیں، ایک ابو بکر کی، ایک عمر کی۔ ابو بکر کی رائے پر بھی بہت سے لوگ رائے دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، اور عمر کی رائے پر بھی بہت سے لوگ رائے دے رہے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول ایک بات تو یہ فرماتے ہیں کہ بھئی رائے مختلف ہو گئی، اگر ابو بکر اور عمر ایک رائے پر جمع ہوتے تو جو یہ کہتے میں کرتے، اب رائے میں اختلاف ہو گیا۔ پھر آقا فرماتے ہیں لو کان مطعم بن عدی حیا فکلمنی فی ہؤلاء، اگر اس وقت مطعم ابن عدی زندہ ہوتے، مطعم ابن عدی مکہ کا سردار تھا، کافر تھا، اگر مطعم ابن عدی اس وقت زندہ ہوتے اور وہ مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے تو نہ میں قتل کرتا ان کو، نہ میں ان سے فدیہ اور پیسے لیتا، میں یوں ہی ان کو چھوڑ دیتا۔ مطعم ابن عدی کے کہنے پہ کون؟ مطعم ابن عدی تو کافر تھے، دشمن تھے، جانتے کیا ہوا؟ آپ نے سنا ہوگا، میں اشارہ کروں گا، تفصیل میں ایک اشارہ کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے دین کی دعوت لے کر، اور طائف والوں نے آپ کو ستایا تھا، پریشان کیا، تفصیل ہے پوری۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے واپس آ رہے تھے تو چونکہ مکے سے جا چکے تھے، اب مکے سے جب داخل ہونا ہے تو اگر ایسے ہی داخل ہوتے تو پریشان کر دیے جاتے، اس لیے اس وقت کا دستور تھا کہ کسی کی امان لے کر آئیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی امان نہیں دے رہا تھا، جیسے ابو سفیان نے امان دی تھی اپنے گھر میں، اب کوئی امان نہیں دے رہا تھا۔ اس وقت مطعم ابن عدی اگرچہ وہ کافر تھے لیکن ان کے دل میں انسانیت جاگی، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میری امان میں لے کر آؤ اور کہہ دینا اگر کوئی ان کو ستائے گا تو میں اور میرے بیٹے اس سے جنگ کریں گے، پناہ دے کر لے کر آئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی پناہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر مطعم ابن عدی زندہ ہوتے، انہوں نے مجھے پناہ دی تھی وقتی، ان 70 کے 70 لوگوں کو ان کے کہنے سے میں بغیر کچھ لیے دیے اور بغیر کچھ بات کیے چھوڑ دیتے۔ یہ ہے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت نوازی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ انسانیت کے محسن اعظم تیرے بغیر، انسانیت کے محسن اعظم تیرے بغیر انسان غموں کی بھیڑ میں تنہا دکھائی دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس طرح کے کارآمد جلسے بار بار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔